ناظرین السلام علیکم۔ کل ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا وراثت کا کہ ہم نے وارثان کا تعین کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ جو ڈائریکٹ ہیئرز ہوتے ہیں وہ اس کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا تھا میں نے۔ وہ ایک انٹروڈکشن میں آ جاتا ہے کیونکہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر 5-6 لیکچر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں تاکہ اس کو پراپر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جو تین ہم نے حصے دار بنائے ہیں، یعنی کہ جو تین کیٹیگریز وارثان کی ہیں، ان کو ہم نے کس طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے اور وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے نا وہ جو میں نے ڈائریکٹ شیئرر بتایا تھا کہ یہ ڈائریکٹ ہیں، یہ ان کا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ شیئرر جن کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے نا، جن کا حصہ یعنی کہ شریعت میں قانون میں فکس کر دیا گیا ہے کہ ان کو اتنا ہی ملنا ہے، لیکن وہ فلکچویٹ ہوتا ہے، ویریبل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی دوسرا کوئی اس کا وارث آ جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کو ویریشن ہوتی ہے۔ وہ ویریشن تو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا حصہ اگر مقرر ہے تو وہ کون کون سے ہیں جن کا مقرر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ مثلا باپ ہے، اگر کوئی متوفی فوت ہوتا ہے تو باپ ہے تو اس کا شیئر جو ہے وہ 1/6 حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری میں جو ہے نا وہ والد صاحب آتے ہیں۔ اس کے بعد والدہ ہے، اس کا بھی 1/6 حصہ ہے، لیکن وہ کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں وہ ویری کرتا ہے، یعنی 1/6 سے زیادہ ہو جائے گا، 1/3 ہو جائے گا، کئی ایسی سچویشن ہوں گی۔ جیسے اگر متوفی کی بچے نہیں ہیں، بیوی نہیں ہے، اس کی ایک بہن ہے تو والدہ کا حصہ 1/3 ہو جائے گا، یا اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں تو پھر وہ 1/6 ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یعنی کہ وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کس کا حصہ جو ہے نا وہ فلکچویٹ اور ویریبل ہوتا ہے اور کیسے بدلتا رہتا ہے۔ لیکن ابھی ہم یہ دیکھنا کہ جن کے حصے فکس کر دیے گئے ہیں نا وہ شیئرر ہیں۔ جیسے کہ والد صاحب ہیں وہ بھی شیئرر ہیں، والدہ بھی شیئرر ہیں، اس طرح بیوی جو ہے نا وہ شیئرر ہے کہ بیوی کا حصہ فکس کیا گیا ہے کہ اگر اولاد موجود ہے تو پھر اس کو 1/8 حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو اس کو 1/4 ملے گا۔ لیکن جو بیٹا ہے وہ ویریبل ہے، بیٹا بیٹی جو ہے نا وہ ویریبل ہے، کیونکہ اگر پہلے جو حصے نکلنا ہے نا وہ والد کا نکلنا ہے، والدہ کا نکلنا ہے اور بیوی یا خاوند کا نکلنا ہے، اس کے بعد جو بچے گا وہ بیٹے کو اور بیٹی کو ملے گا، بیٹیوں کو ملے گا، اس لیے ان کو ریزیڈیوری میں رکھا جاتا ہے۔ تو والد صاحب کا اگر شیئر ہے، والد صاحب اگر موجود نہیں ہے، اگر والد موجود نہیں ہے تو پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کا دادا موجود ہے، کیونکہ والد کا شیئر جو ہے نا وہ پھر دادا کو جائے گا پہلے۔ وہ دادا جو ہے نا وہ اس کا وہ فرسٹ ڈگری جو ہے اس کا وارث ہے نا وہ اس میں آتا ہے کہ اگر والد موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر والد موجود ہے تو پھر وہ دادا کو شیئر نہیں جائے گا، تو پھر وہی شیئر جو والد کا حصہ ہے وہ دادا کو چلا جائے گا، اس کا پھر 1/6 حصہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر والدہ موجود نہیں ہے تو پھر نانی ہے، نانی کو اس کا شیئر جائے گا۔ اس طرح بیٹی اور بیٹی کو جو ہے نا وہ اگر کوئی دوسرا نہیں ہے، اگر ایک بیٹی ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو اس کا شیئر فکس کر دیا گیا کہ اس کو فل پراپرٹی سے 1/2 حصہ ملے گا۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے باپ کا، ماں کا اور بیوی کا نکلے گا تو بعد میں سے نہیں، اس کو ٹوٹل پراپرٹی سے 1/2 حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو بھی فکس کر دیا گیا کہ 2/3 حصہ، یعنی کہ ٹوٹل پراپرٹی کے 3 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے 2 حصے ان کو چلے جائیں گے۔ تو باقی جو ہے وہ ریزیڈیوری اس میں کوئی نہیں ہے، اگر والد موجود ہے، والدہ موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، تو بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کا حصہ بھی فکس کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو سنز ڈاٹرز، یعنی کہ جو بیٹا فوت ہو گیا ہے، جو بیٹا پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اب اور کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس کی جو آگے بیٹیاں ہیں وہ بھی اپنی جو ڈسیز جو متوفی ہے اس کی بیٹیوں کے حساب سے ان کو حصہ ملے گا۔ جیسے بیٹی اگر ایک ہے تو اس کو 1/2 ملتا ہے، اس طرح اگر وہ بیٹے کی بیٹی ایک ہے تو اس کو 1/2 ملے گا، اور اگر اس بیٹے کی آگے 2 یا 2 زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹے کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اسی طرح اس کے بعد وہ جو آتا ہے ان کا والدہ کی طرف سے، اگر کوئی سگا بھائی بہن ہے تو ان کا بھی حصہ فکس ہے۔ اور اگر والدہ کی طرف اگر ویسے کوئی سگی بہن موجود ہے تو اس کا بھی 1/2 حصہ ہے، اگر یعنی کہ کوئی اور بیٹا نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں، اولاد بھی نہیں ہے، والدہ اور باپ کو تو حصہ چلا گیا، تو باقی جو بچتا ہے اگر بہن موجود ہے
تو اس کو 1/2 حصہ ملے گا. بھائی نہیں ہے تو اگر بھائی موجود ہے تو پھر بھائی کے ساتھ وہ شیئر ہو جائے گا, اس کا وہ ریزیڈیولی میں آ جائے گی, وہ دوسری کیٹیگری میں چلی جائے گی کہ بھائی کو ڈبل ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا. تو لیکن اگر بھائی بھی موجود نہیں ہے تو پھر بہن کو 1/2 حصہ ملے گا, جیسے بیٹی کو ملتا ہے 1/2. اور اسی طرح اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہیں تو بالکل بیٹی کی طرح, جیسے بیٹی کو 1/2 حصہ ملا, اسی طرح بہن کو بھی 2/3 حصہ ملے گا. تو اس لحاظ سے ہماری جو فرسٹ کیٹیگری ہے وہ مکمل ہوتی ہے کہ باپ, دادا, خاون, بیوی, ماں, نانی, بیٹی, بیٹا, پوتا, پوتی, بیٹے کی پوتی, والدہ کی طرف سے جو سگا بہن بھائی ہے, اور اسی طرح سگی بہن, والد کی طرف سے جو سگی بہن ہے. یعنی کہ یہ والد کی طرف سے سگی بہن کا مطلب ہے کہ والدہ اس کی ڈفرینٹ ہے, اور والدہ کی طرف سے سگی بہن کا مطلب ہے کہ اس کا والد ڈفرینٹ ہے. اس کے بعد ہماری دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے, ان کے حصے فکس نہیں ہیں, وہ ان کی کوئی ریشو پرسنٹیج فکس نہیں کی گئی. وہ جو پہلی کیٹیگری سے بچے گا وہ دوسری کیٹیگری میں اسی ترتیب سے جائے گا. وہ ترتیب آپ ذرا غور سے سنیں اور اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں, ریکارڈ کر لیں, لکھ لیں. وہ ترتیب اس طرح ہے کہ وہ جو جیسے جیسے میں بتاؤں گا ویسے ویسے وہ ترتیب ہے. اور اگر پہلا بندہ موجود ہے تو پھر نیکسٹ نہیں آئے گا, وہ نیکسٹ کو نکال دے گا, کیونکہ وہ ریزیڈیوری میں اس کا فکس نہیں ہے. اگر پہلا بندہ موجود ہے تو باقی جتنی بچی پراپرٹی وہ ساری اس کو جائے گی. اس میں وہ بیٹا بیٹی تو پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ اگر والد والدہ کا حصہ چلا گیا تو باقی جو ریزیڈیوری بچا وہ بیٹے کو چلا گیا. بیٹا اگر اکیلا بھی ہے تو وہ سارا لے گیا, اگر اس کے ساتھ بیٹی ہے تو وہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا, وہ ختم ہو گیا کام. اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کا کوئی پہلا بیٹا کوئی فوت ہو گیا تو اس کا آگے بیٹا ہے پوتا, وہ سارا لے جائے گا. اگر اس کی کوئی بہن ہے آگے, یعنی کہ اس کی ڈسیز فوت شدہ بیٹے کی آگے بیٹی ہے کوئی, تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو 50% پہ آدھے پہ یعنی کہ وہ آ جائے گی. اور اسی طرح یہ نیچے کو جائے گی ساری اس کی پیڑھی, لیکن اتنی نیچے جاتی نہیں ہے کیونکہ پوتا پوتے کے آگے بیٹا, بیٹے کے آگے اس کا بیٹا, اس طریقے سے یعنی کہ یہ چلے گا. تو اس کے بعد نیکسٹ ریزیڈیوری جو ہے نا وہ باپ ہے. اگر باپ موجود ہے تو باپ نے اپنا حصہ تو لے لیا, لیکن اس کے بعد اگر بیٹیوں کو دے کے کچھ بچ جاتا ہے تو وہ بھی باپ کو جائے گا اگر باپ موجود ہے. لیکن اگر باپ موجود نہیں ہے تو پھر دادا ہے, دادا بھی ریزیڈیوری میں آ جائے گا کہ اگر دادا نے اپنا حصہ تو پہلے لے لیا, لیکن اس کے بعد اگر پراپرٹی بچتی ہے تو وہ بھی دادا کو چلی جائے گی. اسی طرح بھائی آ جاتا ہے بعد میں, اگر دادا بھی موجود نہیں ہے تو پھر وہ پراپرٹی جو ہے نا وہ ریزیڈیوری میں سیکنڈ کیٹیگری میں وہ بھائی آتا ہے, پھر بہن آتی ہے, پھر باپ کی طرف سے سگا بھائی ہے, پھر باپ کی طرف سے سگی بہن ہے, پھر سگا بھتیجا, اس کے بعد سگا بھتیجا آئے گا. اس کے بعد باپ کی طرف سے بھائی کا بیٹا, یعنی کہ باپ ایک ہے, باپ کی طرف سے جو سگا ہے اس کا بھائی کا بیٹا, اس طرح بھائی کا پوتا, پھر وہ آگے اس کی وہ لڑی چلے گی. باپ کی طرف سے بھائی کا پوتا, باپ کا چچا یا باپ کا تایا, اور باپ کا جو بھائی جو کہ دادا کی دوسری بیوی سے ہو لیکن دادا ایک ہی ہو, وہ آئے گا. اس کے بعد جو ہے نا باپ کا وہ بھائی جو کہ دادا کی دوسری بیوی سے ہے, اس کا بیٹا, یعنی کہ وہ اس کی پھر آگے اس کی لڑی چلے گی. تو یہ ہمارے ریزیڈیوری ہیں. اگر یہ ہماری سیکنڈ لائن یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, یہ کوئی 18-19 جو ہے نا وہ بنتے ہیں رشتے, جو کہ ہماری دوسری لائن سیکنڈ لائن ہے. اور اس کے بعد ہماری تیسری لائن آتی ہے. جلدی جلدی سے میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ سن کے آپ اس کو نوٹ کر لیں کسی پیپر پہ اسی طریقے سے, تو پھر آپ کو ساری چیز سب اس کے بعد اس کو آپ دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی, کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے. یہ 8-10 منٹ کی میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے اور اس میں نے وہ پورا جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے. اگر ریزیڈیوریز بھی نہیں ہیں, اگر ڈائریکٹ شیئرز میں سے حصہ بچ گیا ہے اور جو یہ سیکنڈ لائن کے جو ہم نے ڈیفائن کیے ہیں ان میں بھی موجود نہیں ہے, تو پھر آگے تیسری لائن چلتی ہے. اس میں جو اگر کوئی بیٹی فوت ہو چکی ہے پہلے, اب کوئی حصہ بچ گیا ہے سیکنڈ لائن سے بچ گیا, تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو متوفی ہے یا متوفیہ ہے اس کی کوئی بیٹی پہلے فوت ہو چکی ہے تو اس کے آگے بچے ان کو بھی حصہ جائے گا. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا کوئی بیٹا فوت ہو گیا, اس کے آگے پوتا بھی کوئی نہیں ہے, اس کی پوتی کوئی موجود ہے یا اس کے آگے بچے کوئی موجود ہیں, تو پھر سیکنڈ نمبر پہ وہ آئے گا. تھرڈ نمبر پہ والدہ کا دادا, والدہ کا والد یعنی نانا اور باپ کا نانا, یہ تھرڈ نمبر پہ آئیں گے. فورتھ نمبر پہ پھر اس کے بعد آئے گا نانا کی امی,
والدہ کے دادا نانا کی امی، دادا یا نانا کی امی، اور باپ کے دادا یا نانا کی امی، یہ سارے ترتیب میں آئیں گے۔ پانچویں نمبر پہ بھائی کی بیٹیاں اور آگے ان کی اولاد، یعنی کہ بھتیجیاں جو ہے نا وہ ادھر آ کے پھر وہ ریزی جلیزی بھی نکل گئی، سیکنڈ لائن بھی نکل گئی، فرسٹ لائن بھی نکل گئی، کوئی رشتہ دار نہیں بچا۔ تو پھر یہ پہلے وہ نانا کی امی، والدہ کا دادا وغیرہ وہ بھی نکل گئے، تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی کی بیٹیاں جو ہے نا وہ بھتیجیاں جو ہے نا اگر کوئی موجود ہیں، یا آگے بھتیجی کوئی نہیں ہے وہ فوت ہو گئی ہے، بھائی بھی فوت ہو گیا، بھتیجی بھی فوت ہو گئی، اور اس کی آگے کوئی اولاد موجود ہے تو پھر ان کی طرف جائے گا۔ پھر چھٹے نمبر پہ آتا ہے باپ کی طرف سے سگے بھائی کی بیٹیاں اور آگے ان کی اولاد۔ ساتویں نمبر پہ ماں کی طرف سے سگے بھائی کے بچے اور ان کی اولاد۔ آٹھویں نمبر پہ سگے بھائی کے بیٹے کی بیٹیاں، سگے بھائی کے بیٹے کی بیٹیاں۔ اور نویں نمبر پہ باپ کی طرف سے سگے بھائی کے بیٹے کی بیٹیاں۔ دسویں نمبر پہ بھانجے بھانجیاں، جو آپ کے سگے بھانجے بھانجیاں نا وہ پھر آئیں گے، یعنی کہ وہ بہن کے جو آگے بچے یا اس سے بھی آگے پھر ان کے بچے، باپ کی طرف سے سگے بہن کے بچے اور آگے ان کی اولاد۔ 12 نمبر پہ والدہ کی طرف سے سگی بہن کے بچے اور آگے ان کی اولاد۔ 13 نمبر پہ والد کے چچا یا تایا کی بیٹی اور آگے اس کے بچے۔ 14 نمبر پہ والد کا جو دادا کی طرف سے جو سگا بھائی ہے، دادی نہیں ہے سگی لیکن دادا سگا ہے، اس کی بیٹی اور آگے اس کے بچے۔ اور والد کی دادی کی طرف سے جو سگا بھائی ہے اس کی بیٹی اور آگے اس کے بچے۔ 16 نمبر پہ والد کے چچا تایا کی بیٹی اور آگے ان کی بیٹیاں اور آگے ان کے بچے۔ تو آگے پھر والد کی طرف سے کوئی پھپھو، کوئی خالہ، یا والد کا کوئی اور کوئی آنٹی وغیرہ کوئی، یعنی کہ رشتے میں پھپھو خالہ یا زیادہ ہوں گی، یا چاچی کوئی اگر کوئی موجود ہے تو پھر آگے وہ یا ان کی آگے اولاد۔ تو اس کے بعد والدہ کا کوئی اگر کوئی چاچا تایا یا پھر والدہ کی طرف کوئی پھپھو یا پھر اس کی ماموں یا اس کی خالہ کو، والدہ کی خالہ کوئی موجود ہے تو آگے وہ یا ان کی آگے اولاد اگر۔ اور اگر اس کے بعد پھر یہ سارے تھرڈ لائن کے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیٹیو کوئی دور نزدیک سے کوئی برادری سے کوئی بچتا ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے جو پھر کلیم کرتا ہے کہ وہ یعنی کہ بہت اینڈ پہ چلا جاتا ہے کام۔ تو یہ ہم نے یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں نا یہ ہم نے ڈیفائن کر دی ہیں، یہ آپ لکھ لیں۔ اب نیکسٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے رشتے جو قریبی رشتے ہیں ان کے اوپر کون کون سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ان کا شیئر جو ہے نا وہ آگے ڈسپرس ہوتا ہے اور وہ فلکچویٹ ہوتا ہے، ویریبل ہو جاتا ہے، وہ کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، وہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ ہم نیکسٹ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو آپ لکھ لیں پیپر پہ یہ ساری تینوں کیٹیگریز، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس جگہ پہ فال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔